غزیہ غزیہ عرب کے کسی صحرا سے آ کر مکہ میں آباد ہوئی۔ ایک تو یہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے بہت دلیر بھی ہے، دوسرا یہ کہ یہ غلام نہیں۔ اسے جلد ہی اسلام کے سچا دین ہونے کا اندازہ ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اسے قریش کے لوگوں سے کوئی ڈر خوف نہیں۔ اب وہ مکہ میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگی۔ مکہ کے لوگوں کو یہ ہرگز منظور نہ ہوا۔ اگر کنیز ہوتی تو جان سے جاتی۔ انہوں نے غزیہ کو اغوا کیا، رسیوں سے باندھا اور مکہ سے باہر لے جانے والا قافلہ میں ایک اونٹ پر بٹھا کر روانہ کر دیا اور قافلے والوں سے کہا، اس عورت کو نہ کھانا دینا، نہ ہی پینے کے لیے کوئی پانی دینا۔ جب یہ بھوک پیاس سے مر جائے تو اسے صحرا میں پھینک دینا، اس کو درندے کھا جائیں، اس کا اونٹ بھی تم لوگ لے جانا۔ غزیہ اپنی کہانی یوں سناتی ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں سفر میں گزری۔ سخت گرمی تھی، مجھے نہ تو کوئی پانی دیتا اور نہ ہی کوئی کھانا۔ سب لوگ میرے سامنے پانی پیتے اور کھانا بھی کھاتے۔ مجھے اب موت نظر آنے لگی۔ میرے لیے رات گزارنا مشکل تھی۔ قافلے والوں میں سے جو مجھے دیکھتا اسے یقین ہو جاتا یہ عورت صبح تک زندہ نہیں بچے گی۔ چوتھی رات آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ٹھنڈا پانی پی رہی ہوں۔ میرے ہونٹ بھی پانی سے بھیگ چکے ہیں۔ میں نے پانی پینا شروع کیا یہاں تک کہ میری پیاس بھی بجھ گئی۔ صبح ہوئی تو میں تازہ دم تھی۔ قافلے والے اس خیال سے میرے پاس آئے کہ میں مر چکی ہوں گی۔ ان کو حیرت ہوئی کہ میں ابھی بھی زندہ تھی اور تر و تازہ بھی۔ میں نے انہیں اپنا پورا خواب سنایا جس میں مجھے پانی پلایا گیا۔ یہ خواب سے زیادہ حقیقت تھا۔ مکے کے لوگوں کا مجھ سے کیے جانے والا سلوک بتایا۔ صحرا میں پانی کا ملنا قافلے والوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ قافلے والے میری کہانی سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور مجھے اونٹ پر سوار کرایا اور کھانے پینے کا سامان دے کر مجھے آزاد کر دیا۔ ایک کنیز جس کا نام زنیرہ رومیہ ہے اسلام لے آئی۔ ان کا مشرک مالک جس کا تعلق بنی مخزوم سے ہے ان کو مارتا پیٹتا ہے۔ اس مالک کی تو زندگی گزرتی ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں تھی۔ اس نے زنیرہ کو اتنا مارا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دن ابو جہل کا حضرت زنیرہ سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے انہیں تنزیہ کہا، دیکھا ہمارے خداؤں نے، لات و عزیٰ نے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ حضرت زنیرہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، لات و عزیٰ نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ فیصلے تو آسمان اور زمین کا مالک کرتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اللہ کریم کو اپنی بندی کے یقین پر اس قدر پیار آیا کہ صبح یہ صحابیہ سو کر اٹھیں تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ ایک کنیز جس کا نام النہدیہ ہے، وہ اور اس کی بیٹی بھی اسلام لے آئی۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کنیزیں تھیں۔ ولید نے انہیں ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتی اور کہتی، میں کبھی بھی تمہیں ستانے اور اذیتیں دینے سے باز نہیں آؤں گی۔ جس نے تم لوگوں کو بے دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن یہ دونوں کنیزیں اپنی مالکن کے لیے آٹا پیسنے جا رہی تھیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مالکن سے خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ عبیس بنی زہرہ کے خاندان میں اسود بن عبد یغوث کی کنیز تھی۔ اسود ان پر ہر وقت ظلم کرتا رہتا۔ حضرت عبیس کا جرم صرف اسلام قبول کرنا تھا۔ عبیس کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال حبشی کی والدہ جن کا نام حمامہ ہے، یہ سارا خاندان ہی غلام ہے۔ حضرت حمامہ کا مالک بہت ظالم ہے۔ حضرت حمامہ اسلام لے آئیں۔ ان کا مالک ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا رہا، اسلام چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، لیکن یہ نیک عورت اپنے بیٹے کی طرح اسلام پر قائم رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے انہیں خرید کر آزاد کرا دیا۔ یہ چند واقعات ہیں جنہیں میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ اسلام لانے والے تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا گیا۔ کسی سے اس کی بیوی چھین لی گئی تو کسی سے اس کا بچہ،
کئی ماں باپ اپنے اولاد سے محروم کر دیے گئے۔ وہی لوگ جو پہلے اپنے گھر میں اور قبیلہ کے لیے عزت والے تھے، ایمان لاتے ہی ان کی زندگیاں عذاب بنا دی گئیں۔ ایسے ہی کئی لوگ مارے بھی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین مظالم سہے، لیکن اسلام سے کبھی منہ نہ موڑا۔ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان لانے والے لوگوں پر ظلم و ستم کچھ دن نہیں بلکہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ ابو جہل نے غریب اور بے بس مسلمانوں کو دیکھ کر بڑے فخر سے کہا، تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ کس طرح محمد کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ اتنا نہیں سوچتے اگر محمد کے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ ان پڑھ جاہل غلام اور کنیزیں اس کو قبول کرتے اور ہم آگے نہیں آتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر ان کے دین کو ان سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ قریش مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہوئیں اور اسلام دن بدن پھیلتا رہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروع کے سالوں میں اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ظلم کرنے والے بعد میں خود بھی ایمان لے آئے اور یہی ایمان اور ایمان والوں کی فتح ہے۔ دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بنے۔ کسی نے اپنی آزادی گنوائی اور غلامی کی تکلیفیں برداشت کیں تو کوئی غلامی کی تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ سب لوگ اپنی جان اور خوشیوں کو قربان کرتے رہے لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔